اس بات سے جھٹلانا شروع کرے گا، اے میری پروردگار عالم، میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں نے تو یہ کرائم نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب اس انسان کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال کو دے دے گا، جب ان کی نیکیوں کی رجسٹر کو، ان کے برائیوں کی رجسٹر کو دے دیا جائے گا، وہ انسان حق کا بکا رہ جائے گا، وہ انسان کافی افسوس سمجھتے ہوئے کہے گا، اے میرے پروردگار عالم، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس کتاب نے نہ ہی چھوٹی سی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، نہ ہی چھوٹے سے چھوٹے نیکیوں کو چھوڑا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ اس کتاب نے اور اس رجسٹر نے نہ ہی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو چھوڑا ہے، نہ ہی بڑے سے بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ وہ انسان کافروں کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوگا، وہ انسان وہ دن انسانوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گناہ گاری میں اپنے زندگی کو گزارنے والے لوگوں کے لیے اتنا خطرناک دن ہوگا۔ وہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے وہاں پر بھی انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اے دنیا والے لوگوں، اے دنیا کے اندر برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں، تم نے اس دن کے بارے میں سوچا ہے، تم نے اس دن کے بارے میں، اس میدان محشر کے بارے میں تصور بھی کیا ہے؟ وہ دن ایسا ہوگا اگر تم جھٹلانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ہاتھ گواہی دینا شروع کرے گا، اگر تم جھٹلانا شروع کرو گے تو تمہاری زبان گواہی دینا شروع کرے گا، تمہاری جیب گواہی دینا شروع کرے گا۔ اگر تم اس دن جھٹلانا چاہو گے اس دن تمہارے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ جس ہاتھوں سے تم نے برائیوں کو انجام دیا، جن ہاتھوں سے تم نے کرائم کو انجام دیا ہے، وہ ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دینا شروع کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اليوم نختم علی۔ قیامت کے منظر کے بعد، قیامت کے دن جو ایک انسان کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے، آج ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک انسان میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ جو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خیر خواہ ایک انسان کا بنا کرتا تھا، قیامت کے دن اپنے منہ کو چھپاتا ہوا پھرے گا، اور اس کے بعد ایک انسان کے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ اس نے دنیا کے اندر جو عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ حساب کے ساتھ ساتھ اس آدمی نے اس دنیا کے اندر جو نیک عمل کیا ہے یا پھر جو برائی کے کام کو کیا ہے، اللہ رب العالمین ایک انسان کے سامنے ساری کی ساری چیزوں کو واضح کر دے گا۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ذریعے دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو یہ میسج دے رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں میں تمہیں میدان محشر میں جمع کرنے والا ہوں، میں تمہیں تمہارے اوپر کیوں قیامت کو قائم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ دن شدید زلزلے کی وجہ سے پوری کی پوری زمین کو ہلا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زمین اپنے اندر کی دبی ہوئی ساری کی ساری بوجھ کو زمین کے اوپر نکال کر کے رکھ، زمین کے اندر جتنی بھی بوجھ ہے ساری کی ساری چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدٌ، ایک آواز ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی، پس زمین سے ساری کی ساری چیزوں کو باہر نکال کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر کرے گا، ان میں ستونوں کے برابر سونے اور چاندی بھی باہر نکل آئے گی، ستون کے برابر، کھمبے کے برابر زمین سے سونے اور چاندیاں باہر آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ انسان جس نے دنیا کے اندر قتل و غارت گری کی ہے، وہ انسان جس نے دنیا کے اندر دوسروں کے مال کو لوٹا تھا، وہ انسان جس نے مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو قتل کیا ہوگا، وہ انسان جو سونے اور چاندی کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کے اندر اور ایک انسان کی گردنوں کے اندر تلواریں چلائی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، وہ انسان جب سونے اور چاندی کو دیکھے گا، وہ انسان جب زمین کے اندر سے نکلنے والے خزانوں کو دیکھے گا، وہ انسان کا افسوس ملے گا، وہ انسان کہے گا ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، آج تو یہ ساری کی ساری چیزیں زمین اپنے اندر سے باہر کر رہی ہے، اور ہم نے دنیا کے اندر انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں کو موت کا گھاٹ اتار دیا تھا، انہی دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اسی سونے اور چاندی کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں کو میں نے اپنے بندوقوں سے بھون ڈالا تھا۔ ایک انسان جب قیامت کے دن یہ دیکھے گا کہ زمین اپنے اندر کی بوجھ کو باہر نکال رہی ہے، ایک انسان ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، وہ آدمی جس نے دنیا کے اندر قتل و غارت گری کی ہے، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر سونے اور چاندی کو اکٹھا کرنے کے لیے، مال اور دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے دوسروں کے گلے کو ریتا ہوگا، دوسروں کو قتل کیا ہوگا، دوسروں کی جان کی پرواہ نہیں کی ہوگی، وہ انسان کہے گا ہائے ہماری تباہی، ہائے ہماری بربادی، ہم نے اسی چیزوں کے لیے، ہم نے انہی مال اور انہی خزانوں کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں کو میں نے موت کا گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن آج اس مال اور دولت کی، لیکن آج ان خزانوں کی کوئی حیثیت دنیا کے اندر باقی نہیں ہے، آج ان سونے اور چاندی کی دنیا کے اندر کوئی وقار باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان جب ان چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھے گا، جب ایک آدمی ان چیزوں کا مشاہدہ کرے گا، وہ انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ زمین بڑی ہی آرام سے تھی، ابھی کچھ دیر پہلے یہ زمین بڑی سکونت کی وجہ سے اس دنیا کے اندر کھڑی تھی، لیکن اچانک کیا ہو گیا کہ یہ زمین ساری کی ساری چیزوں کو باہر نکال رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ انسان بھی ان چیزوں کو دیکھے گا جس نے دنیا کے اندر رشتہ داریوں کو کاٹا ہوگا، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر حقوق العباد میں خیانت کی ہوگی، جو آدمی جس نے اس دنیا کے اندر رشتوں کو توڑا ہوگا، رشتوں کو کاٹا ہوگا، وہ انسان جب اپنی نظروں سے ان چیزوں کو دیکھے گا، وہ انسان بھی یہ کہے گا ہائے ہماری بربادی، ہم نے تو دنیا کے اندر انہی چیزوں کے لیے رشتوں کو توڑا کرتا تھا، لیکن آج اس کی کوئی وقعت دنیا کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر قیامت کے منظر کو اور قیامت کے بعد کے منظر کو بڑے ہی صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ایک انسان کے لیے صرف اور صرف افسوس اور ملامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انسان جس نے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو پس سے پشت ڈالا ہوگا، وہ انسان جس نے دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے رودا ہوگا، قیامت کے بعد وہ انسان میدان محشر میں قیامت کی حوالتی کو دیکھنے کے بعد صرف اور صرف کف افسوس ملے گا، اپنے نفس کے اوپر ملامت کرے گا، اور وہ انسان کہے گا کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر بہترین عمل کر لیا ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ انسان جس نے دنیا کے اندر چوریاں کی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر ڈکیتیاں کی ہوگی،
جس نے دنیا کے اندر رہزنی بھی کیا ہوگا وہ انسان بھی ان چیزوں کو دیکھے گا, وہ بھی کبھی افسوس ملے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ خزانے ہیں جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو کٹوایا کرتے تھے, جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی عزت کو داؤ میں لگا دیا کرتے تھے. لیکن آج ان خزانوں کو کوئی نہیں پوچھتا, آج ان خزانوں کا کوئی وقت دنیا کے اندر باقی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, پھر ایک انسان گروہ در گروہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اس لیے حاضر کیا جائے گا تاکہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے نام اعمال کو ان کے سامنے پیش کر دے, تاکہ اللہ رب العالمین ان کے نام اعمال کو اسے دکھا دے, ان کے نیکیوں کو اسے دکھا دے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا ہے, اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر بہترین عمل کیا ہے تو اس کے عملوں کو بھی اس انسان کے سامنے واضح کر دے گا. اگر ایک انسان نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہے تو قیامت کے دن وہ انسان اس نیک عمل کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ایک انسان نے برائی کے کاموں کا ارتکاب کیا ہے تو وہ انسان قیامت کے دن اس برائی کو بھی دیکھ لے گا. میرے عزیز ساتھیوں, تو قیامت قائم ہونے کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر واضح کر دیا کہ ہم تمہاری عملوں کا حساب کرنے والے ہیں, ہم تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, لیکن وہ دن گناہگار لوگوں کے لیے, وہ دن کافروں کے لیے اتنا خطرناک ہوگا, اتنا تکلیف دہ ہوگا جب ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا, اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور جب ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا, اور جب وہ انسان اپنی نظروں سے جہنم کو دیکھ لے گا, اپنی نظروں سے اس جہنم کے بھڑکتے ہوئے آگ کو دیکھ لے گا, وہ انسان جھٹلانا شروع کرے گا. جس طرح آج ایک انسان اس دنیا کے اندر جھٹلاتا ہے, برائی کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے, گناہگاری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے, چوریاں بھی کرتا ہے, ڈکیتیاں بھی کرتا ہے, رہزنی بھی کرتا ہے, قتل و غارت گری بھی کرتا ہے, لیکن جب اس انسان سے آپ سوال کریں گے وہ انسان کبھی اقرار نہیں کرے گا. وہ انسان اللہ کے سامنے بھی جھٹلانے کی کوشش کرے گا, اللہ کے سامنے بھی وہ انسان اس بات سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. وہ انسان اس بات سے جھٹلانا شروع کرے گا, اے میری پروردگار عالم, میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا ہے, میں نے تو یہ کرائم نہیں کیا ہے, لیکن اللہ رب العالمین جب اس انسان کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال کو دے دے گا, جب ان کی نیکیوں کی رجسٹر کو, ان کے برائیوں کی رجسٹر کو دے دیا جائے گا, وہ انسان حق کا بکا رہ جائے گا. وہ انسان کافی افسوس ملتے ہوئے کہے گا اے میرے پروردگار عالم, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے, اس کتاب نے نہ ہی چھوٹی سی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے, نہ ہی چھوٹے سے چھوٹے نیکیوں کو چھوڑا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. اس کتاب نے اور اس رجسٹر نے نہ ہی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو چھوڑا ہے, نہ ہی بڑے سے بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے. وہ انسان کافروں کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوگا, وہ انسان, وہ دن انسانوں کے لیے, مشرکوں کے لیے, گناہگاری میں اپنے زندگی کو گزارنے والے لوگوں کے لیے اتنا خطرناک دن ہوگا. وہ انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے وہاں پر بھی انکار کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اے دنیا والے لوگوں, اے دنیا کے اندر برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں, تم نے اس دن کے بارے میں سوچا ہے, تم نے
उस दिन के बारे में, उस मैदान महशर के बारे में तसव्वुर भी किया है? वो दिन ऐसा होगा, अगर तुम झुटलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ गवाही देना शुरू करेगा, अगर तुम झुटलाना शुरू करोगे तो तुम्हारी जबान गवाही देना शुरू करेगा, तुम्हारी जीभ गवाही देना शुरू करेगा। अगर तुम उस दिन झुटलाना चाहोगे, उस दिन तुम्हारे पांव भी गवाही देंगे। जिस हाथों से तुमने बुराइयों को अंजाम दिया, जिन हाथों से तुमने क्राइम को अंजाम दिया है, वो हाथ भी कयामत के दिन गवाही देना शुरू करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज को कुरान मजीद के अंदर सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब एक इंसान अपने गुनाहों से मुकरने की कोशिश करेगा, अपने किए हुए अमाल से मुकरने की कोशिश करेगा, मेरे अजीज साथियों, आज अगर एक इंसान से ये पूछ लिया जाए, एक इंसान से अगर ये सवाल कर लिया जाए कि तुमने गुनाह किया है, तुमने जमीन के किस कोने में गुनाह किया है, एक इंसान बता नहीं सकता। लेकिन कयामत का दिन ऐसा होने वाला है, मैदान महशर ऐसा दिन होने वाला है, जमीन के जिस टुकड़े पर आपने गुनाह किया है, जमीन के किसी कोने में आपने अगर बदकारी की कामों का इर्तिकाब किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो जमीन भी गवाही देगी। जिस जमीन के ऊपर तुमने बदकारी को फरोग दिया है, जिस जमीन के ऊपर तुमने गुनाह किया है, जिस जमीन के कोने पर जाकर के तुमने बुराइयों का इर्तिकाब किया है, वो जमीन भी कयामत के दिन गवाही देगी। और अगर तुम उसे झुटलाना चाहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर मार दी जाएगी, तुम्हारे मुंह के अंदर ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर दिया जाएगा। और जिस वक्त तुम्हारे मुंह को बंद किया जाएगा, तुम्हारे जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, जितने भी जवारे हैं, सारी की सारी चीजें कयामत के दिन गवाही देगी। एक इंसान के लिए कितना तकलीफ दे होगा, एक इंसान के लिए कितना अलमनाक होने वाला है, एक इंसान के लिए कितना कर्बनाक होने वाला है वो जिस्म जो जिसमें एक इंसान का है। लेकिन जब वो इंसान अपने गुनाहों से इनकार करेगा, मुकरने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हम ऐसे इंसानों के लिए और हम ऐसे इंसानों की जबानों के अंदर ताले लगा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ऐ काफिरों, ऐ जालिमों, ऐ दुनिया के अंदर बेरगबती में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, सुन लो, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जिस दिन तुम दुनिया के अंदर गुनाह किए हुए, गुनाहों का इनकार करने वाले हो, हम तुम्हारे मुंह के अंदर ताले को लगा देंगे, हम तुम्हारे मुंह के अंदर मुहर मार देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर अगर अपनी जिंदगी का मुहासबा कर ले, अगर अपनी जिंदगियों के अंदर ताइराना नजर दौड़ा ले और वो इंसान ये फैसला करने की कोशिश करे, हमने दुनिया के अंदर इस हाथ से कितने गुनाह किए हैं, हमने दुनिया के अंदर इस हाथ से कितने क्राइम को अंजाम दिया है, हमने इसी हाथ से इस दुनिया के अंदर कितने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। एक इंसान को सोचना चाहिए, तसव्वुर करना चाहिए, इस हाथ से तुमने जितने गुनाह किए हैं, इस हाथ से आपने जितने भी बुराई की है, कयामत के दिन ये सारी की सारी गवाही ये हाथ देने वाली है। अपने पांव से चल करके जिस गुनाह के रास्ते की तरफ आप गए हैं, कयामत के दिन यही पांव तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है। ऐ दुनिया वाले लोगों, सुनो, उस दिन काफिरों के लिए इतना कर्बनाक होगा, इतना अलमनाक होगा, वो इंसान अगर अपने आप को बचाने की भी कोशिश करेगा, अगर अपने आप को जो है गुनाहों से बचाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो इंसान नहीं बचा पाएगा। उनके जिस्म के आज़ा और जवारे कयामत के दिन जवाब देंगे। मेरे अजीज साथियों, अब कोई भी इंसान ये सवाल कर सकता है, कोई भी इंसान ये पूछ सकता है, कयामत के दिन का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह चाहेगा एक इंसान के लिए फैसला करेगा, ये हकीकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में उस दिन की बादशाहत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथों में उस दिन अदल की कुर्सी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे चाहेगा एक इंसान के हक में फैसला सुनाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस आयत करीमा को हमें नहीं भूलना चाहिए, जिस आयत करीमा के अंदर कहा है, दुनिया वाले लोगों, अगर तुमने दुनिया के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी नेक अमल किया है तो हम तुम्हें उस नेकी का बदला देंगे। लेकिन अगर तुमने एक राई के दाने के बराबर भी बुराई किया है तो हम उस बुराई की सजा भी तुम्हें देने वाले हैं।
میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کو اس بات سے بالکل باخبر رہنا چاہیے کہ وہ اللہ قیامت کے دن انصاف کرنے والا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن ایک انسان کے درمیان میں انصاف کرے گا۔ اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر کسی آدمی کے اوپر زیادتی کی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب کرنے والا ہے۔ تو وہ قیامت کا دن ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک گناہگار کے لیے کربناک دن ہونے والا ہے، المناک دن ہونے والا ہے، بڑا ہی تکلیف دہ دن ہونے والا ہے۔ دوسری چیز، قیامت کا دن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے حساب و کتاب کا دن ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں، دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، اے دنیا والے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کے بعد کیا ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، کوئی بھی انسان ابن آدم قیامت کے دن اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، ابن آدم اپنے قدم کو جنبش تک نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ ابن آدم 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ ایک انسان کے لیے حساب کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر بیٹھے گا، اللہ رب العالمین ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ایک آدمی سے سوال کرے گا، ایک انسان سے پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، اے انسان جس چیز کے لیے میں نے قیامت کو قائم کیا ہے وہ یہی ہے، ہم نے جو عمر تمہیں عطا کیے تھے بتاؤ تو نے اس عمر کو کہاں پر گزاری ہے۔ ہم نے تمہارے لیے دنیا کے اندر ایک خوشگوار زندگی کو عطا کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے دنیا کے اندر ایک خوشگوار زندگی کو عطا کیا تھا، بتاؤ تو نے اس زندگی کو کہاں پر گزاری ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنے عمر کو کہاں پر گزارا ہے، تو نے اپنے عمر کو کہاں پر گوائی ہے۔ جب تک کہ ایک انسان اس سوال کا جواب نہیں دے گا ایک انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہمارے سامنے قیامت کے حوالے سے اگر باتیں کی جاتی ہیں، ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر کہیں نہ کہیں مزاحیہ جو ہے اپنے ذہنوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، آخری نبی کے کلام جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تک قیامت کے دن ایک انسان اپنے عمر کے بارے میں حساب نہیں دے دے گا وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اب عمر کے بارے میں اگر ایک انسان سن لے، اس انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو 60 سال کی عمر عطا کی ہے تو زندگی کے جتنے بھی ایام ایک انسان نے اس دنیا کے اندر گزارے ہیں تمام کے تمام دنوں کا جواب ایک انسان کو دینا ہوگا۔ اگر ایک آدمی نے اس دنیا کے اندر 60 سال کے اندر جتنے دنوں کو گزارا ہے، جتنے مہینوں کو گزارا ہے، جتنے گھنٹوں کو گزارا ہے، جتنے سیکنڈ کو گزارا ہے، جتنے منٹ کو گزارا ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ایک انسان سے پوچھے گا 60 سال کے عرصے میں، 40 سال کے عرصے میں، آپ نے 40 سال کے عرصے میں ایک دن کے اندر، ایک منٹ کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر آپ نے کون سا کام کیا ہے اور یہ کام آپ نے کیوں کیا، یہ عمل آپ نے کیا ہے، یہ عمل آپ نے کیوں کیا ہے۔ جب تک کہ ایک انسان ان چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے اسی مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد اپنے قریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے ہماری زندگی آج 40 سال کی ہو چکی ہے، ہماری زندگی 20 سال کی ہو چکی ہے، ہماری زندگی 50 سال کی ہو چکی ہے۔ کبھی ہم نے تصور کیا ہے، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے 35 سال کے عرصے میں ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں، ہم نے کون سے بدکاری کے کام کیے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کیا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن کے لیے تیار ہو جائے، وہ دن آئے گا جس دن تمہیں اس چیز کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تمہارے ہاتھوں میں جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اگر جواب دے دیں گے تو تمہارے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان عمرہ فیما افنا، ایک انسان نے اس دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کے بارے میں ایک انسان سوال کیا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا،
ایک انسان نے جو جوانی کے مرحلے کو گزارا ہے، جوانی کے پیریڈ کو گزارا ہے، جوانی کے ایام کو گزارا ہے، اس جوانی کو ایک انسان نے دین کی سربلندی کے لیے کتنا لگایا ہے، دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو تقویت پہنچانے کے لیے کتنی اپنی جوانی کے ایام کو لگایا ہے۔ ایک انسان سے سوال کیا جائے گا، ہم نے جو جوانی تمہیں عطا کی تھی، جوانی کے جو مرحلے کو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر گزارا، اس جوانی کے ایام کو تم نے کہاں پر گزاری۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے، نوجوانوں سے اگر سوال کر لیا جائے، اگر اللہ تم سے یہ سوال کر لے کہ ہم نے جو جوانی تمہیں دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پر لگایا، اس جوانی کو تم نے کہاں پر کھپایا، آج کے نوجوانوں کا کیا جواب ہوگا؟ آج کے نوجوان اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ان کی جوانی تو آج دنیا کے اندر بے رغبتی میں کٹ رہی ہے، ان کی جوانی تو آج دنیا کے اندر بدکاری میں کٹ رہی ہے، ان کی جوانی تو دنیا کے اندر لہو و لعب میں کٹ رہی ہے، ان کی جوانی تو اس دنیا کے اندر چوری اور چکاری میں کٹ رہی ہے۔ یہ انسان اپنی جوانی کے تعلق سے حساب کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمالہ من این اکتسبہ۔ چوتھا سوال، تیسرا سوال ایک انسان سے کیا جائے گا، تیسرا سوال ایک انسان سے پوچھا جائے گا۔ آج ایک انسان نے دنیا کے اندر رزق کو حاصل کرنا بڑا ہی آسان سمجھ لیا ہے، جہاں سے چاہے رزق کو حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے چاہے ایک انسان دولت کو کما لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے جو مال تمہارے تقدیر کے اندر لکھا تھا، اس مال کو تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ عمالہ من این اکتسبہ، تم نے مال کو کہاں سے کمایا تھا؟ فیما انفقہ، اور پھر تم نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا؟ مال کو کمایا بھی کہاں پر تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سوال ہمارے لیے اور آپ کے لیے جس طرح نیٹ کے سوال ہوتے ہیں، یہ ایسا ہی سوال ہے۔ اگر ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اسی دنیا کے اندر اس میدان محشر کے لیے تیار ہو جائے، اس دن کے لیے تیار ہو جائے جس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ تم نے مال کو کہاں سے کمایا، تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ ایک انسان کو سوچنا چاہیے، ایک انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ ہم مال کو کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو وہ قیامت کا دن ایک انسان کے لیے حساب کا دن ہوگا اور اسے حساب دینا ہوگا۔ جب تک حساب نہیں دے گا اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے قیامت کا دن بڑا ہی کربناک اور المناک ہوگا اس انسان کے لیے جس نے اس دنیا کے اندر دوست تو بنایا لیکن بے راہ روی والے دوست کو بنایا۔ ایسے انسان کو اپنا دوست بنایا جو انسان گناہگار ہے، ایسے انسان کو اپنا دوست بنایا جو انسان شرک کی غلاظت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایسے انسان کو اپنا دوست بنایا جو انجینئر علی مرزا کے دوست تھے، ایسے انسان کو اپنا دوست بنایا جو شکیل بن حنیف کے دوست ہوا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو لوگ حدیثوں کا انکار کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کا دوست، ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو لوگ اس دنیا کے اندر قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھا کرتے تھے، آخری نبی کے کلمے کو نہیں پڑھا کرتے تھے اور اس دنیا کے اندر برائی کے دلدل میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ قیامت کے دن ایک انسان جب قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور جب ان کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال کو دیا جائے گا، وہ انسان اپنے عملوں کو دیکھے گا۔ ہم نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی تھی، ہم نے دنیا کے اندر صدقات و خیرات بھی کیا تھا، ہم نے دنیا کے اندر اور بھی نیک اعمال کیے تھے، لیکن آج ہمارے ہاتھوں میں یہ نام اعمال کیوں دیا گیا؟ آج ہمارے ہاتھوں کے اندر اس سرٹیفکیٹ کو کیوں دیا گیا؟ ایک انسان خود اپنی زبان سے اقرار کرے گا، لم اتخذ فلانا خلیلا۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ انسان کافی افسوس ملے گا، کاش کہ میں نے اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں ایسے انسان کے ڈگر کے اوپر نہ چلتا، ایسے آدمیوں کے راستے کے اوپر نہ چلتا جو انسان خود بے راہ روی کا شکار تھا اور مجھے بھی بے راہ روی میں ملوث کر دیا، جو انسان خود قرآن اور حدیث کے راستے سے بھٹکا ہوا تھا مجھے بھی بھٹکا دیا۔ تو وہ دن ایک انسان کے لیے کافی افسوس ملنے کا دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بے ساختہ سوال کرے گا، ما لکم لا تناصرون، تم اس کو اپنا دوست دنیا کے اندر مانا کرتے تھے، تم اس کو دنیا کے اندر اپنا ساتھی تصور کیا کرتے تھے، تم اس کے دین کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، تم اس کے دین کو تقویت پہنچایا کرتے تھے، آج وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟
मालकुम ला तनासरून, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हैं, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे हो। तो कयामत का दिन, मैदान महशर का दिन एक इंसान के लिए अफसोसनाक दिन होगा, जिस दिन एक इंसान अपने दोस्त की वजह से, अपने साथियों की वजह से जहन्नम के गड्ढे तक पहुंचेगा, जहन्नम की आग तक पहुंचेगा। लम अत्तखिज़ फुलालन खलीला, एक इंसान यहां पर कफे अफसोस मरेगा। दूसरे नंबर पर एक इंसान वहां पर भी कफे अफसोस मरेगा जब उनके नाम अमाल की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से जो उस इंसान ने खुद किया होगा, वो इंसान कफे अफसोस मरेगा। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। आज एक इंसान से अगर सवाल कर लिया जाए, पूछ लिया जाए तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, एक इंसान वाज़ेह करने के लिए तैयार नहीं होता। कयामत के दिन वो इंसान खुद ये इकरार करेगा, काश हम अल्लाह के नबी के रास्ते के ऊपर चल गए होते, काश हम अल्लाह के नबी के कौल के ऊपर अमल कर लिए होते, काश हम हदीस मुबारका के ऊपर अमल कर लिए होते। रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, काश मैंने दुनिया के अंदर इस इबारत को न ठुकराया होता, काश मैं दुनिया के अंदर मुसलमान बन करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया होता। मेरे अजीज साथियों, उस कयामत के दिन काफी अफसोस मलने से बेहतर है कि आज राह रास्ते के ऊपर आ जाए। उस दिन काफी अफसोस मलने से बेहतर है अपने जिस्म के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर मलामत करने से बेहतर है कुरान के ऊपर ईमान ले आए, हदीस के ऊपर ईमान ले आए, आखिरी नबी के पैरोकार बन जाए, उस नबी के कौल और फैल के ऊपर अमल करना शुरू कर दे, वरना कयामत के दिन काफी अफसोस मलना पड़ेगा। वरना कयामत के दिन एक इंसान को ये सोच करके एक इंसान अपने नफ्स के ऊपर मलामत करेगा। ये दूसरी जगह जहां अपने करतूतों की वजह से एक इंसान अफसोस करेगा। तीसरे जगह पर जब एक इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, वहां पर भी एक इंसान अफसोस करेगा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। एक इंसान जब अज़ाब जहन्नम के करीब हो जाएगा और जब अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, वो इंसान कहेगा काश मुझे इंसान न बनाया होता, काश अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर इंसान बना करके न पैदा किया होता, मुझे मिट्टी बना दिया होता, मुझे दुनिया के अंदर मिट्टी का ढेर बना दिया होता, ताकि आज मुझे हिसाब न देना पड़ता, आज मुझे आग के अंदर जलना न पड़ता, मुझे मिट्टी बना देता और मैं दुनिया के अंदर रह जाता, मैं मिट्टी की तरह जो है जमीन के ऊपर पड़ा हुआ रह जाता। वकुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो जाता। मेरे अजीज साथियों, तो वो दिन एक इंसान के लिए अफसोस के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम और आप उस कयामत के दिन अफसोस करने से बेहतर है कि आज हम दुनिया के अंदर एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, उसके कलाम के ऊपर ईमान ले आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के ऊपर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत के ऊपर पूरे जो है एतमाद के साथ चलना शुरू कर दे, ताकि एक इंसान को कयामत के दिन कफे अफसोस न मरना पड़े। तो मेरे अजीज साथियों, कयामत के दिन एक इंसान के लिए हिसाब का दिन है, कयामत के दिन एक इंसान के लिए जो है अफसोस का दिन है, कयामत के दिन एक काफिर के लिए, एक मुशरिक के लिए अलमनाक दिन है। मैदान महशर एक इंसान के लिए नफ्सी नफ्सी वाले अय्याम है। तो हर इंसान को चाहिए कि उस दिन के आने से पहले एक इंसान को अमल कर लेना चाहिए, अमल सालिह में अपनी जिंदगी को गुजार लेनी चाहिए और उस आने वाले दिन से पहले अपने लिए उस आखिरत के दिन के लिए तोशा तैयार करके रखना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर ईमान वाले लोगों को ये सोचना चाहिए, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, कि उसने उस दिन के लिए क्या तैयारी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। उस आने वाले दिन के लिए एक इंसान ने क्या तैयारी करके रखा है। आज अगर हम बदकारी कर रहे हैं तो उस आखिरत के दिन के लिए, आज अगर हम दुनिया के अंदर बदकारी में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, गुनाहों में और लहव लइब में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो हम और आप उसी आखिरत के दिन के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर नेक अमल कर रहे हैं तो उसी आखिरत के दिन के लिए है, जिसका बदला हमें जन्नत मिलने वाला है। लेकिन अगर गुनाह करते हैं तो उसका बदला हमें अज़ाबे जहन्नम मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को क़यामत के दिन आ जाने से पहले और उसके खौफनाक मंजर से पहले, कर्बनाक दिन आ जाने से पहले हमें और आपको नेक अमल करने की
توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔